کوئی محفل میں ہم بیٹھے تھے, کوئی صاحب کہتے مجھے تو آج تک زندگی کا نہیں سمجھ لگا کہ یہ زندگی ہے کیا. میں نے کہا کاش آپ قرآن پڑھتے, آپ نے مختلف فلسفی پڑھے ہیں, آپ قرآن پڑھتے, قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں زندگی ہے کیا. قرآن نے چند لفظوں کے اندر کہانی کو بیان کیا, ذرا لفظوں کا جمال اور فصاحت و بلاغت کے انبار اور مختصر کلام کا جمال دیکھیے. قرآن مجید نے اتنی بڑی حقیقت کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا. پہلے وہ سارے کھلونے جن سے انسان اپنا دل بہلائے ہوئے ہیں کہ اس طرح جس طرح بچوں نے کھلونے ترتیب میں رکھے ہوتے ہیں, تمہاری ساری زندگی ان 5-6 باتوں کے علاوہ ہے کیا. لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی, آؤ تمہیں سمجھاتے ہیں تمہاری زندگی ہے کیا. اللہ اکبر. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بادل ہے اور وہ آسمان سے برستا ہے. اعجب الکفار نباتہ, اور اس کی کھیتی کسان کو نہال کر دیتی. جیسے ابر کرم برستا ہے آسمان سے تو سرسبز و شاداب کھیتی لہلہانے لگتی ہے, اور وہ منظر دیکھ کر کسان جو ہے نہال ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, اور جو ہے وہ اس میں ایک لذت محسوس کرتا ہے. دیکھو سارا باغ سرسبز و شاداب ہے, شاخوں پہ پھل لٹک رہے ہیں, فصل کے اوپر جو ہے وہ اناج کھڑا ہے. تو جب اس منظر کو دیکھتا ہے وہ نہال ہو جاتا ہے. ثم یہیج, پھر دھیرے دھیرے وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے. فتراہ مصفرا, پھر اے مخاطب تو اس کو کچھ دن بعد دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو چکا ہے. ثم یکون حطاما, پھر اس کے بعد اس کے ریزے نیچے زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہے تمہاری زندگی. جو کل تلک نظر کے لیے نظارہ پیش کر رہا تھا, جو کسان کا سب کچھ تھا, سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو گیا, اس کی کوئی اوقات نہ رہی. کہا اے انسان تیری زندگی بھی تو ایسے ہی ہے. جب تو پیدا ہوا لڑک پن سے جوانی, اور پھر تو شباب میں آیا, تیرے چہرے کی چمک دمک سے کتنوں کے دل ہلتے تھے, اور پھر تیری نرگسی آنکھیں کتنوں کو شرما دیتی تھی, اور تو اپنے اندر نازا ہوتا تھا, میرا لہجہ دیکھو, میری طاقت دیکھو, میرا قد رانہ دیکھو. کہا بڑے دن تو نے گزارے, تیرے انگ انگ سے زندگی ٹپکتی تھی, اور تیری ایک ایک ادا پہ کتنے لوگ مچلتے تھے, لیکن کتنے دن. پھر وہی جس طرح سرسبز و شاداب کھیتیاں سوکھنے لگیں, پھر تیرے اوپر آہستہ آہستہ بڑھاپا چھانے لگا. پہلے سفید بال آئے, وہاں زرد رنگ ہوا تھا, یہاں سفید ہونے لگا. پھر اعضاء کمزور ہونے لگے, پھر تو بستر پہ لگ گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, قرآن مطلب پھر ہم اس میں سے کسی کو ارذل عمر تک پہنچا دیتے. پھر تو ساری قوت لگا کے صرف اپنی کروٹ بدلتا ہے. اللہ اکبر. اور تو کہتا اللہ کا شکر ہے سانس تو چل رہی ہے. تو کل تلک نازا تھا اس زندگی کے اوپر, آج کروٹ بدلنے پہ ساری طاقت صرف ہوتی ہے, اور ڈاکٹر ڈرپ لگا کے کہتا ہے کہ 2 گھنٹے اور نکل جائیں گے. اللہ اکبر. کہا کہ یہ تیری زندگی ہے, تو پھر آخر کتنے دن. پھر اس کے بعد ہم نے تیری زندگی پر ایک ہوا کا جھونکا آیا جو پیغام میں موت لے آیا. اللہ اکبر. کہانی ختم ہو گئی. یہی تو زندگی ہے. کہا جس طرح وہ فصل ختم ہوگی, تیری کہانی بھی قصہ پاری نہ ہوگی. میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ زندگی فانی ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال لے لیجئے. یہ شیشے کا گلاس آپ کے پاس پڑا ہے, آپ گھر میں لے کر آئے, اپنے بچوں کو بھی سمجھایا یہ شیشے کا گلاس ہے بیٹا, یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. سارے اہل خانہ بڑی احتیاط سے سرو کرتے ہیں, رکھتے ہیں, مہمانوں کو دیا, بعد میں دوبارہ جو ہے وہ شوکیس میں رکھ دیا. بڑی احتیاط آپ کر لیں, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال, صاحب بالآخر اس شیشے کے گلاس کا کیا بنے گا؟ وہ ٹوٹ کے بکھر ہی جانا ہے, اس نے تو کرچی کرچی ہونا ہی ہے. تو کتنا نادان ہوگا اپنی ساری زندگی اسی شیشے کے گلاس کے سنبھالنے پہ لگا دی جس کا مقدر ہی ٹوٹ جانا ہے. کمال یہ تھا اس فانی چیز سے آپ کوئی بقا والی چیز خرید لیتے, تو وہ بقا کیا ہے؟ والباقیات الصالحات, وہ نیکیاں ہیں, وہ امور خیر ہیں جو ہم نے اس زندگی میں حاصل کرنے ہیں. اور اگر آپ کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اور اس کو شریعت کے دیے ہوئے ضابطوں کے مطابق اپنا رہے ہیں, تو پھر جو خیر اور بلائی کے کام آ رہے ہیں, آپ کی زندگی کی سانسیں کم ہو رہی ہیں, یہ فانی زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے, لیکن شام کو سوتے ہوئے سکون ہے, اطمینان ہے. چلو یار کوئی بات نہیں, بہت زیادہ پروفٹ نہیں ہوا, لیکن میں نے شریعت رسول کے مطابق زبان کا سچ تو بچایا ہے, میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں نے فراڈ نہیں کیا, میں نے خیانت نہیں کی, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میری آنکھیں پاکیزہ رہیں. تو یہ بنیادی فلسفہ ہے جوانوں قرآن مجید کا زندگی کے بارے. اس کو جس نے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو یہ ساری زندگی نہیں سمجھ بیٹھا وہ ناکام ہوگا, اور وہ کل ڈاڈا پچھتائے گا.
ایسی ہی اور بھی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔